تو اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں عرض کروں۔ بزرگوں اور دوستوں، آج جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت ہی لمبا ہے، اس کے لیے وقت بھی کافی چاہیے، لیکن پھر بھی کوشش میں کروں گا کہ اس موضوع کے مناسبت سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، بات سننا اصل نہیں ہے، بات بیان کرنا اصل نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا مقصد جو اصل ہے وہ عمل کرنا ہے۔ سن کر کے اگر ہم عمل کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اس کو اتار لیتے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم نے سنا لیکن اس پر عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ملی، تو نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ جو مجلس ہے بابرکت مجلس ہے، نورانی اور عرفانی اور روحانی مجلس ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس مجلس میں جو باتیں بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے آ رہی ہیں ہمارے سامنے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر اپنی زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے حق میں ہدایت نہیں لکھتے ہیں تو نبی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ابو طالب کے لیے پوری کوشش کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے حق میں ہدایت نہیں لکھی تھی، اسلام کی توفیق ان کو نہیں دی۔ نبی بھی تھک گئے، دعا کرتے تھک گئے، اللہ کو مناتے تھک گئے، لیکن ابو طالب اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ توفیق نہیں ملی۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ توفیق کی دعا مانگے کہ توفیق ملے ہمیں اور آپ۔ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان بنایا۔ انسان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات دنیا میں ہیں، تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر اور اچھا مخلوق جو ہے وہ انسان۔ ایک وقت تھا ہندوستان میں مغل بادشاہ، جو آخری بادشاہ گزرا ہے، بہادر شاہ ظفر، وہ شاعر بھی تھے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ اسی بات کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس شعر میں کہ انسان ہے کیا چیز، انسان کس کو کہتے ہیں، اور انسان کی فضیلت اور مرتبہ مقام کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر شاعر نے یہ شعر پڑھا ہے۔ بنایا اے ظفر خالق نے، بنایا اے ظفر خالق نے، کب انسان سے بہتر، بنایا اے ظفر خالق
کب انسان سے بہتر ملک کو، ملک کہتے ہیں فرشتے کو عربی زبان میں، ملک کو، دیو کو، جن کو، حور و غلما کو، جنت کے اندر جو حور ملے گی اس حور سے بھی افضل ہے انسان۔ جنت کے اندر جو جنتیوں کی خدمت کے لیے غلام ہوں گے، غلام، ان غلام جنت کے نوکر اور غلام سے بھی اچھے ہیں انسان، جنات سے بھی اچھے ہیں انسان، فرشتوں سے بھی اچھے ہیں انسان، اور شیطانوں سے بھی اچھے ہیں انسان۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ انسان وہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ تمام مخلوقات سے اس کو افضل اور بہتر بنایا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے 15ویں پارے میں بیان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو بہت ہی عزت بخشی ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندر میں بھی جتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات سے افضل انسان کو بنایا، اور زمین کے اوپر جتنے مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسانوں کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے قلمکار اور مضمون نگار بہترین ادیب گزرے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ انسان افضل ہے، بہتر ہے دوسری مخلوق سے۔ کس چیز میں افضل ہے؟ کیا ہے وہ چیز انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان کو تمام مخلوقات میں افضل کہا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دوسری مخلوق کو نہیں دی ہے۔ انسان اس چیز میں دوسری مخلوق سے افضل ہے۔ ہم اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، دوسروں کی بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے گھوڑے میں، گدھے میں اور چرند میں، پرند میں، درند میں اللہ کی کسی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا نہیں فرمائی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سنیں اور سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا کہ ان کو بولنا سکھایا، نطق سکھایا۔ اور دوسری چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ عقل ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اگر یہ عقل ہی نہ رہے تو انسان جو ہے جانوروں جیسا ہو جائے گا۔ اس عقل کے ذریعے سے ہم اور آپ اچھے اور برے کے اندر فرق کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، یہ چیز ہمیں لینا چاہیے اور یہ چیز ہمیں نہیں لینا چاہیے، یہ چیز ہمارے لیے فائدہ ہے، یہ چیز ہمارے لیے نقصان ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل ایک ایسی نعمت دی ہے جس کے ذریعے سے ہم فائدہ اور نقصان سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے اور پرندے ہیں،
اللہ نے ان کو عقل عطا نہیں فرمایا، عقل کی نعمت سے محروم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی شکل اور صورت عطا فرمائی ہے۔ جتنی اچھی شکل صورت اللہ نے انسان کی بنائی ہے، اتنی اچھی شکل صورت مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی نہیں بنائی۔ قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین جو ہے سانچے میں ڈالا ہے، بہترین ان کے لیے کیا کہتے ہیں قالب تیار کیا اور اچھی طریقے سے ان کو بنایا ہے۔ کہتے ہیں مفسرین کہ انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے۔ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر ہمیں اور آپ کو افضل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضل بنانے کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو ہمارے اور آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ تم پیدا کیے گئے ہو اللہ کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اور یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب تمہارے واسطے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، اور یہ چرند پرند درند ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سب ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں۔ دن میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کا انتظام کر دیا۔ رات میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستارے کا انتظام کر دیا۔ ہمیں گوشت کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کو اس کام کے لیے تیار کر دیا۔ ہمیں اور زمین سے پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کو بنایا کہ آپ اپنے سے ہل چلائیں، محنت کریں اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اگائیں اور کھائیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمت ہمارے اوپر ہے کہ 13ویں پارے میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے تمہارے اوپر اپنی اتنی نعمت عطا کی ہے کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ رات و دن کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے جو خدا ہمیں اور آپ کو اچھی شکل عطا کر رہا ہے، جو خدا عقل عطا کر رہا ہے، جو خدا ہمیں اور آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، ضرور اس خدا نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہوگا۔ بے مقصد تو ہمیں نہیں بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہمارا، اور اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا تھا کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ دنیا میں ہمیں تمہیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک حدیث پڑھی، اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہی ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ میں دنیا میں معلم بن کر کے آیا ہوں، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں دنیا میں
آیا ہوں استاد بن کر کے، معلم بن کر کے، اور میں سکھانے کے لیے کیا آیا ہوں؟ اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، اچھی عادتیں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے طور طریقے اچھے ہو، کردار اچھے ہو، رہن سہن کا طریقہ اچھا ہو، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کیسا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، یہ سکھانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، اور اچھے اچھے کاموں کو بتانے کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، اچھی عادتیں آپ نے بتائی ہے، بری عادتوں سے آپ نے منع کیا ہے، آپ نے کر کے بھی دکھایا اور آپ نے کہہ کے بھی بتایا، زبان سے بھی بتایا کہ فلاں فلاں چیز بری ہے، اس کو مت کیا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کر کے دکھایا کہ بری چیزوں کو آپ نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے۔ قولاً بھی فعلاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بچایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ فلاں فلاں برائی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں، کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کردار اور اعمال پیش کرتا ہوں، جن سے ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اور صحابہ کے سامنے کس کس طریقے سے اچھے اور برے اخلاق کو بتانے اور کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا ٹھٹا اور مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ قوم آپ سے کہیں زیادہ اچھی ہو، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اچھی قوم ہو۔ اور آگے قرآن نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، عورتیں بہت ایک دوسرے کا مذاق اڑایا کرتی ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو فطرت کو سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے یہ جو کلام ہے یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ کو عورتوں کو فطرت معلوم تھی کہ مذاق اڑانے کی عادت عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے زیادہ، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں اور دوسرے پروگراموں میں جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لباس کو دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے کو دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کی شکل صورت کو دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کے زیور زیورات کو دیکھتی ہیں، اور دیکھ کر کے کیا کہتی ہیں کہ دیکھو فلاں کے کپڑے تو کتنے خراب ہیں، فلاں کے زیور تو کتنے خراب ہے، فلاں کی شکل دیکھو کیسی ہے۔ یہ مذاق اڑانے کی عادت عورتوں میں بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ہدایت دی کہ کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس سے زیادہ اچھی ہو جو مذاق اڑا رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ دیکھیں گے ہمارے سماج میں
ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں آپ دیکھیں گے جہاں چند نوجوان لڑکے بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ جہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل کر کے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ مذاق اڑانا اچھی عادت نہیں ہے، مذاق اڑانا یہ بری عادت ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن کے اندر ایک شخص ایسا ہوگا جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اس شخص کو بلایا جائے گا اور وہ شخص بہت ہی پریشان ہوگا، جنت میں جانے کے لیے پریشان ہوگا، اس کو جنت میں جانے کا حکم نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس کے واسطے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھول کر کے ایک فرشتہ وہاں سے اس کو آواز دے گا کہ آ جاؤ، اے فلانے آ جاؤ، آ جاؤ۔ وہ شخص جو دنیا میں عادت کی مذاق اڑانے کی، وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، وہ دوڑے گا جنت کی طرف، داخل ہونے کے لیے جائے گا۔ لیکن جیسے ہی گیٹ کے پاس وہ پہنچے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ گیٹ کے پاس پہنچے گا تو دروازہ لوک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اس کو گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص واپس وہیں آ جائے گا جہاں پہلے تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بہت پریشان ہو کر کے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا جنت میں، اور پھر وہاں سے اس کو آواز دیا جائے گا کہ آ جاؤ۔ وہ دوڑ کر کے جائے گا اور پھر اسی طرح سے ہوگا کہ جاتے ہی دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کو اندر جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جنت میں 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو کھول کر کے اس کو بلایا جائے گا اور جاتے ہی گیٹ کے پاس پہنچتے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھے گا، اب اس کو فرشتے بلائیں گے تو وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، ہم جاتے ہیں تو تم بند کر دیتے ہو، ہم جاتے ہیں تم دروازہ بند کر دیتے ہو، اب ہم نہیں جائیں گے، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ یہ عبرت کا مقام ہے بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث صحیح ترین حدیث ہے، اور پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی کی کتاب کے اندر یہ حدیث حوالے کے ساتھ لکھی گئی، حضرت نے لکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی بات ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بند کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے۔ میں ایک بات سناؤں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، وہ تھوڑا ناٹے قد کی تھی، زیادہ لمبی نہیں تھی، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ناٹے قد کی تھی۔ یہ خیبر جب فتح ہوا تو وہاں یہ بیوی ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک مرتبہ سفر میں کہیں جانا ہے، سب بیویاں ساتھ میں ہیں، جب اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا موقع آیا، چونکہ اس زمانے میں سواری اونٹ تھی، اونٹ کے اوپر بیٹھنے کا نمبر آیا تو سب بیوی لمبی تھی، وہ اپنے آپ اونٹ پر چڑھ جا رہی ہیں، اونٹ پہ چڑھ جا رہی ہیں، لیکن یہ جو صفیہ تھی یہ اونٹ پہ بیٹھ نہیں رہی ہے، چونکہ چھوٹی ہے، ناٹی ہے، بیٹھ نہیں پا رہی، اونٹ لمبا ہوتا ہے۔ تو
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا مذاق اڑایا۔ آپس میں ایک شوہر کی کئی بیویاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے میں آپس میں فطری طور پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، نوک جھونک ہوتی ہے، عادت ہے انسان کی۔ تو ان کا مذاق اڑایا اور صرف اتنا کہا کہ وہ تو ایسی ہے، ایسی ہے، ایسے کہا۔ تو وہ رونے لگی کہ مجھے ایسی کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے شکایت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور وہ عائشہ مجھے ایسی کہہ رہی ہیں، چھوٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کے آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے تم نے جو اس کو ایسی کہہ کر کے مذاق اڑایا، تمہارا یہ برا عمل اور تمہاری یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ اگر تمہارے نیک عمل میں اس کو ملا دیا جائے، اس چیز کو تمہارے نیک اعمال میں ملا دیا جائے تو یہ ایک ایسا زہر بنے گا کہ تمہارے نیک اعمال کے سارے اثر ختم ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک ہے مذاق اڑانا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اچھائی کے اچھے کام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور برے کام سے منع کیا گیا ہے۔ کہیں قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں کیا، کسی سے تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے ہو گئے نا تو راستے میں روڈ پہ کہیں مل رہے نا تو اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، اس کا منہ ادھر ہے اور ہمارا منہ ادھر ہے، اس کا یہ منہ کھلا ہوا ہے، وہ بھی غصے میں ہے اور آپ بھی غصے میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے جب مل رہے ہو، ایک دوسرے کے سامنے میں آ رہے ہو تو اس وقت میں اپنا منہ کھلا کر کے مت رکھو، منہ کھلا کر کے مت رکھو، ایسا نہ لگے جیسا کہ تم بہت غصے میں ہو، بلکہ خوش ہو کر کے ملو، خوش ہو کر کے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، اور ایسا لگے کہ آپ اس سے مل رہے دوست کی طرح سے مل رہے ہیں، جیسے کوئی دوست کسی دوست سے ملتا ہے، اس طریقے سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ یہ سورہ لقمان کے اندر 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اور دوسری تعلیم قرآن نے دی ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو، زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو۔ تم زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ تم زمین کو چیر دو گے؟ لن تخرق الارض، تم زمین کو چیر نہیں سکتے ہو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، کیا سمجھتے ہو کہ تم زمین پہ اکڑ کے چلو گے تو تم بہت لمبے ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو جاؤ گے۔ اس لیے زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے، اکڑ کر کے نہیں چلنا چاہیے۔ مقصد کی مشی، اپنی چال جو ہے درمیانی رکھنی چاہیے، نہ بہت زیادہ تیز ہو اور نہ بہت زیادہ سست ہو۔ یہ قرآن مجید نے تعلیم دی ہے۔ برے اخلاق سے قرآن مجید نے بتایا ہے اور اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اچھے اخلاق یہ نیکی ہے۔ جو آدمی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے گویا وہ نیک کام کر رہا ہے۔ اور صحیح ہے ان کی روایت میں، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو دردہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں،
کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزندار چیز جو ہوگی، جو قیامت کے دن میزان عمل میں تولا جائے گا، سب سے زیادہ وزن اور بھاری جس کا ہوگا وہ اچھے اخلاق۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احاسنکم اخلاقا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے اچھا اور بہتر آدمی وہ ہے کہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اور ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے درجہ اور مقام تک پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کے درجہ اور مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ ان اللہ لیبلغ بہ درجۃ الصائم ودرجۃ القائم، کہ نماز پڑھنے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اس کے درجے اور مقام تک پہنچ جاتا ہے وہ شخص جو کہ اچھے اخلاق والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اچھے اخلاق کی بارہا تعلیم دی ہے، خوب پرزور انداز میں بتایا ہے، اور برے اخلاق کی بھی بتایا ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے اچھے اخلاق کی جتنی زیادہ تعلیم دی ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم نے اتنے اچھے اخلاق کی تعلیم نہیں دی۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھی آدمی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں، آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ اس کو ساتھ اچھا معاملہ کریں، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمنو، مسلمان ہو نہیں سکتا وہ آدمی، لا یؤمنو، مسلمان ہو نہیں سکتا وہ آدمی، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کون مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جس آدمی کے شرارت سے، جس آدمی کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کا پڑوسی جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام نے پڑوسی کا کتنا حق بتایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے کہ جس کا ہمارے اور آپ کے اوپر 3 حق ہے، 3 حق ہے۔ وہ کون پڑوسی ہے؟ کہ جو مسلمان بھی ہے اور جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پڑوس میں بھی رہتا ہے۔ تو اس پڑوسی کا ہمارے اور آپ کے اوپر 3 حق بنتا ہے۔ ایک حق ہے پڑوسی ہونے کا کہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا حق بنتا ہے مسلمان ہونے کا کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے اس کے اچھے برے کا خیال رکھنا کہ وہ دینی تعلیم سے آشنا ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک حق بنتا ہے چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے تو صلہ رحمی کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے
کہ جس کا ہمارے اوپر صرف 2 حق ہے، اور وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے اور آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے ریلیشن میں نہیں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس سے کوئی رشتہ ناتا آپ کا نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہے وہ، اور وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، چاہے کوئی بھی رنگ اس کا ہو، کوئی بھی نسل اس کی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا وہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا 2 حق ہے، ایک تو پڑوس میں رہنے کا حق ہے اور ایک اس کے مسلمان ہونے کا حق ہے، اور ایک تیسرا پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے خیال رکھنے کا۔ اور صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، قرآن مجید کا بھی حکم ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور آپ کے بغل میں جو رہنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو یہ چیز غیروں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ غیر ہمارے اسلام کو جانتے نہیں ہیں، اسلام کو پہچانتے نہیں ہیں، غیر ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام اچھا نہیں ہے، حالانکہ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر ہم اپنے اسلام کو فالو کرنا شروع کر دیں، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا شروع کر دیں، تو ہمارے اسلام کو دیکھ کر کے غیر خود بخود پہچان جائیں گے کہ اسلام سے اچھا کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں، ملک شام سے کوئی شخص آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے سنا کہ آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، آپ اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، آپ برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، آپ ایک نئی بات بتاتے ہیں جو دنیا میں کسی نے آج تک پیش نہیں کی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا طریقہ سکھانے کے لیے کسی کو ملک شام بھیج دیجئے، ہم آپ کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، جس طریقے میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ایک انسان کے ساتھ جڑتا ہے، نفرتیں دور ہوتی ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے، وہ طریقہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ کسی آدمی کو بھیجیے ہمارے یہاں سکھانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں ایک صحابی کو، اس صحابی کا نام ہے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس امت میں کوئی امانت دار شخص ہو سکتا تھا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہو سکتے تھے۔ اتنے امانت دار شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں، اپنا طریقہ، اپنا دین، اپنے اخلاق سکھانے کے لیے بہت دور ملک شام بھیج رہے ہیں، کسی کو ملک یمن بھیج رہے ہیں، کسی کو فلسطین بھیج رہے ہیں، دور دور تک اپنے صحابہ کو بھیجا، اور بلکہ اسلام جو پھیلا ہے نا وہ ہمارے اور آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اپنے ہندوستان کے اندر، سندھ کے اندر صحابہ جب آئے تھے سندھ میں، صحابہ کے آنے سے پہلے اسلام یہاں آ چکا تھا، کیوں کہ اسلام کی اچھائیاں جو لوگ بھی جانتے تھے وہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کر دیتے تھے، چاہے وہ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسلام میں داخل ہو یا نہ ہو، ان کی اچھائیوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سندھ کے راجہ اور مہاراجہ
کہ زمانے میں اسلام صحابہ کی آمد سے پہلے یہاں داخل ہو چکا ہے۔ اصح السیر میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے کی بات ہے، عبرت کی بات ہے کہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اور اچھے سے اچھے اخلاق اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ بہت عبرتناک ایک واقعہ میں سناؤں گا، بہت عبرتناک واقعہ۔ آپ دل کی آنکھوں سے سنیں اور دل کے کانوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عبرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کیسے اپنایا ہے اور دشمن کا دل کیسے آپ نے جیتا ہے، اس کے اوپر میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہم اور آپ تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا اچھا سلوک کیا ہے، اس کے اوپر ایک واقعہ عبرتناک میں سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ۔ ہجرت کے آخری دن آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ اب ہم مکہ چھوڑ دیں گے، خانہ کعبہ چھوٹ جائے گا، اللہ کا گھر مجھ سے چھوٹ جائے گا، اب یہ گھر ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ ایک تمنا ہے میری دل میں، وہ ہم پوری کر لیتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کر کے 2 رکعت نفل کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آخری وقت ہے، اب مکہ چھوڑ رہے ہیں، مکے میں یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، رہنے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں جانا پڑ رہا ہے یہاں سے۔ تو آخری تمنا ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں اپنا ماتھا ٹیک لیتے ہیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اپنی دلی تمنا کو پوری کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں تالا لگا ہوا تھا، تالا، اس کی چابی تھی۔ عثمان نام کر کے ایک آدمی تھا، عثمان نام کر کے آدمی تھا جو مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا۔ عثمان نام کے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کے اپنی تمنا اس کے سامنے پیش کی کہ بھائی میری تمنا آخری یہ ہے کہ میں 2 رکعت نفل نماز اس خانہ کعبہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تم اس کا دروازہ کھول دو، میں اپنی تمنا پوری کر لوں۔ اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ ہم نہیں کھولیں گے۔ جی میں مختصر خانہ کعبہ یہی واقعہ سنا کے میں اپنی بات پسند کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ میں نہیں کھولوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے رہے کہ بھائی دروازہ کھول دو، میں ماتھا ٹیکنا چاہتا ہوں اور اللہ کے روبرو جو ہے کچھ دعائیں مانگنا چاہتا ہوں، کھول دو۔ اس نے نہیں کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھ عثمان، آج چابی تمہارے پاس ہے، آج چابی تمہارے پاس ہے اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولو، تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کھولے گا۔ کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی، کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے اسی طرح کھڑے رہو گے اور اس دن تم کہو گے دروازہ کھولنے، اسی طریقے سے جیسے آج میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ یہ بات جب کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو غصہ آ گیا عثمان کو، کہا کہ رے یہ کیا بولتے، اس طرح کی بات بہت سنی نے میں نے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ غصہ میں کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے آئے اور سن 8 ہجری کے اندر اسلامی فوج اور لشکر کو لے کر کے جب پہنچے ہیں مدینہ، مکہ، اور مکہ جب
فتح ہونے کا وقت آیا اور وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے مردوں کو، سب کو پتہ چل گیا کہ آج جو ہے اسلام یہاں آ گیا ہے، تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رات کے وقت میں سب کے سب چابی مانگا عثمان سے، عثمان نے چابی دے دی اور اس کے بعد آپ نے تالا کھلوایا اور اس میں نماز پڑھی، اس کو صاف صفائی کیا، اور اس کے بعد سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب جو ہے چابی اللہ کے رسول ہم کو دیں گے۔ مہاجرین صحابہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی چابی ہم کو ملے گی، انصار سمجھتے تھے کہ چابی ہم کو ملے گی، ہر کوئی تمنا رکھتا تھا دل میں کہ چابی ہم کو ملے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کے کہا کہ اے عثمان کہاں ہے، آ جاؤ۔ عثمان کو بلایا اور کہا کہ چابی تم لے لو۔ یہ تو کون تھا عثمان؟ یہ وہی عثمان تھا جس نے ایک وقت میں چابی دینے سے آپ کو منع کر دیا اور آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دی تھی۔ آج جبکہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، آپ چاہتے تو کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اس دشمن کو بھی دکھایا کہ ہمارا اسلام اتنا اچھا ہے کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں نکالتے ہیں، ہم تم کو اس دشمنی کا بدلہ اور انتقام ہم تم سے نہیں لیں گے، بلکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اس کو چابی دے دی اور کہا قیامت تک اے عثمان تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی، تمہارے خاندان سے کوئی اس چابی کو نہیں لے سکتا۔ آج تک بھی عثمان ہی کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا دل جیتا ہے اخلاق سے، دوستوں کا دل جیتا ہے اخلاق سے، اپنے گھر والوں کا بھی دل جیتا ہے اخلاق سے۔ اچھے اخلاق ہوں گے تو ہمارے سبھی آدمی آپس میں محبت کرنے والے ہو جائیں گے، اور ہمارے اخلاق گندے ہوں گے تو سب ہم سے دور اور نفرت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔